تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف سلیکٹنگ یور اسپاؤز, میں ایک دوست کو میں نے نصیحت کی اور میں آپ سے کی طرف بھی آتا ہوں. میں نے کہا یار بات سنو, دین دیکھنے سے پہلے کیمسٹری دیکھنا, کیمسٹری میچ کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر کیمسٹری میچ کی اور دین نہ ہوا تو یو ریجیکٹنگ دا پروپوزل بیکاز آف دین. بٹ اگر دین ہوا اور کیمسٹری میچ نہ ہوئی تو دین یو ریجیکٹنگ دین. تو اس سے پہلے کیمسٹری لازمی دیکھنا اور پھر دین دیکھنا, اور دین نہ ہوا تو پھر ریجیکٹ کر دینا, کیونکہ دین کو پریفر کرنا ہمیشہ لائف میں. اور کبھی کبھی کچھ جو ہے نا وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے فیملی کا اور دوسروں کا بھی اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ بہت ہی کوئی امیر کبھی لڑکی لے کے آ جاتے ہو اپنے گھر میں, اس کے لیے اگر آپ کا گھر جیل بن رہا ہے, وہ وہاں پہ کس طرح کا کھانا کھا رہی تھیں یا کس طرح کی لائف گزارتی ہیں, اگر ان کی لائف اسٹائل ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے تو پھر یار میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ان کا تزکیہ نہیں ہوگا یا وہ ہمبل نہیں ہے تو پھر تھنگز مائٹ ناٹ. اور مزاج کا فرق ہے اگر, ہاں ٹھیک ہے, گھرانوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں یہ پارٹ آف پرسنالٹی ہے. کچھ پرسنالٹیز ڈرائی ہوتی ہیں, اٹس فائن, اور کچھ بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا ببلی پرسنالٹی, یا آپ کہہ لیں بہت خوش مزاج. تو یہ ڈفرینس بھی کبھی کبھی ان چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ رول پلے کرتا ہے کہ ایک فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ ہنس مکھ ہے, ملن نثار ہے, بہت سوشل ہے, اور اس سیٹ اپ میں بچی آ گئی یا بچہ چلا گیا, مینلی تو بچی کو پرابلم ہوگی جو کافی ایک ڈرائی مزاج ہے یا اتنے سوشل نہیں ہے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے ان کا. انفیکٹ میرے پاس کچھ دن پہلے بھائی آئے اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ تو بھائی ہم نا اردو اسپیکنگ ہیں اور ہم کراچی سے ہیں, رہتے اسلام آباد میں ہیں, تو آپ نے رشتہ میری بیٹی کے لیے ڈھونڈنا ہے, بٹ وہ کھلے مزاج کے لوگ. میں نے کہا پلیز ایکسپلین کھلے مزاج, کہتے ہیں گھومنے پھرنے والے, کھانے والے. میں نے کہا اوکے فائن اب ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح کی فیملی چاہ رہے ہیں تو پرابلی آئی ناٹ سجیسٹ اے فیملی جو کہ تھوڑی سی گھر پہ رہتی ہے اور زیادہ لوگوں سے ملاقات پریفر نہیں کرتی. تو اس میں لیٹ می جسٹ ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. کبھی کبھی جو ہے نا یہ چیز پروڈکٹیو ہو جاتی ہے وین یو ہیو اے ویری ببلی پرسنالٹی, اور آپ اس طرح کی فیملی میں چلے گئے ہیں جو بالکل یو نو دے ویری ویری ڈرائی, سو یو بیکم دا ریزن فار دیم ٹو کریک دا کوڈ. صحیح. تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو بڑے مزے, اور دے لک فارورڈ ٹو یور کمپنی, دے انجوائے یور کمپنی. ان کو وہ مزہ پہلے انہوں نے چکھا نہیں ہوتا, اینڈ یو کین انیشیٹ دیٹ تھنگ ان یور فیملی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو دس شوڈ بی اے ڈیل بریکر کہ وہ بہت ڈرائی ہیں یا وہ کھلے ڈلے نہیں ہیں. دیکھیں جو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے وہ سب کے لیے اس میں انجوائمنٹ ہے. یو کانٹ سے او یو نو آئی ڈونٹ انجوائے آئس کریم انلیس یو ڈونٹ لائک آئس کریم, ہے نا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. تھوڑا سا مسئلہ یہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اینڈ ایون دا پیرنٹس, انہوں نے نا اپنے باکسز بہت زیادہ بنا لیے ہیں. واٹ آر دے لوکنگ فار؟ لڑکے کو ایک ٹرافی وائف چاہیے, اور لڑکی کو ایک ٹرافی ہسبینڈ چاہیے, اور پیرنٹس کو ایک ٹرافی بہو اینڈ داماد چاہیے. یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں سوسائٹی میں, ایٹ لیسٹ میں اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں دیکھتی ہوں اور اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھتی ہوں, کتنی بچیاں عمر سے زیادہ ہو رہی ہیں, اور آئی ہیو سین پروپوزلس کمنگ ٹو دیم, لیکن وہ یہ تھا کہ نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے, کمپیٹیبل نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. اور ہمیشہ میں 3 بچے میرے ہیں, 2 کی ہو چکی ہے شادی, دی ادر ون از لائک یو نو obviously in the age to consider. لیکن میں ہمیشہ ان کو میں نے یہی سمجھایا ہے that you know you should have boxes as many as you want, لیکن اوپر there should be just few boxes and you should be very clear کہ وہ کون سے boxes ہیں جو چیک ہونے must ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کو پیکج ڈیل میں مل رہا ہے see you know if you can adjust with it. میں ایک دفعہ ہم لوگ یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے, آپ لیکچر دے رہے تھے, اس میں آپ نے ایگزامپل دی, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو جگلنگ ہوتے نا ایکٹیویٹی ہوتی ہے بالز, تو اس میں نا دیر آر مینی بالز جو کہ ربڑ کی ہیں, جو گر جائیں تو پرابلم نہیں ہے, دوبارہ اٹھا سکتے ہو, بٹ دیر آر سم بالز جو گلاس کی بنی ہوئی ہیں جن کو آپ گرنا افورڈ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک دین ہے, ٹھیک ہے, وہ جو دین پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. بالکل صحیح. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک دیندار اور اچھے اخلاق والا انسان آتا ہے, یعنی وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے اور وہ اس میں کوئی اینگر ایشوز نہیں ہے ایکس وائی زی, تو تم اس سے کر لو, ورنہ فساد فتنہ تم دیکھو گے زمین میں پھیل جائے گا. اور میں ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا جس میں دیر واز اے جار, اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں سینڈ یہ جار میں ڈال دوں تو کیا یہ راکس آ جائیں گے اس میں, تو نہیں آئیں گے. تو نہیں کہتا ہے کیا کرو کہ پہلے ان راکس کو فٹ کرو جو آپ کی ٹاپ پرائرٹیز لائف میں ہے,
اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بیٹس تھی نا ان کو فل ان کرو اور پھر سینڈ ڈالو گے تو ہر جگہ آ جائے گی. سو اگر ہماری پرائورٹیز لائف میں کلیئر ہوں, مسئلہ ہے کہ ہمیں خود کلیئرٹی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلینئر بھی ہو, دکھتا وہ رتک روشن کی طرح ہو, چلتا وہ جو ہے شاہ رخ خان کی طرح ہو, تقویٰ عمر بن الخطاب والا ہو, دیکھیے عادل عمر بن الخطاب والا ہو, دل ابو بکر صدیق والا ہو, مال عثمان, وہ پھر نہیں مل سکتا. اور سب سے انٹرسٹنگ یہ کہ آپ خود کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات. تو آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا. بالکل ایسے ہی. انفیکٹ ہمیں جو شیخ, میں آنیسٹلی یہ آن ایئر کہہ بھی چکا ہوں پہلے کہ کبھی کبھی جو پروپوزلز آ جاتے ہیں XYZ, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں. They think we are always like this in our homes as well. I am. I don't know about you. I'm just joking. تو ہم نا یعنی کہ ہر ٹائم ہنس رہا ہوگا, مسکرا رہا ہوگا, حدیث سنا رہا ہوگا سارا. ایک نے تو کہا, میں نے کہا you don't like me, you like the perception you have of me. ٹھیک ہے, جو ایک فیک سا وہ ہے. reality is far more different. بندہ خراٹے بھی مارتا ہے, بندہ غصہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. so what should be the questions? ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف اگر فار ایگزامپل پوٹینشلی اگر وہ فیوچر میں جانے لگے ایک بندھن میں, یا پیرنٹس کو آنے والی بہو سے یا فادر ان لا مدر ان لا کو اپنے سن ان لا سے کیا کوشچنس پوچھنے چاہیے؟ میں کچھ چیلنجز بتانا چاہوں گا. ایک تو سارا آپ کی جو بات تھی اس میں ایڈ کر دوں, بہت پازیٹیو ماشاء اللہ آپ نے بات کی کہ مزاج بھی یہ دس کوڈ بی اے پازیٹیو. اور ایسا کئی فیملیز میں ہوتا ہے کہ ایک لیٹ سے خاتون آتی ہیں جو بڑے اچھی پرسنالٹی ہے, لائیولی پرسنالٹی, اور وہ اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس پوری فیملی پہ. لیکن اس کی کنڈیشن یہ کہ اگلی فیملی اس بات کو سمجھتے ہوئے پازیٹیو لے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو آپ نے فیکٹر بتایا نا کہ وہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے پازیٹیوز لیے جائیں. لیکن اگر ریجیڈیٹی ہوگی بہت زیادہ اور ٹس سے مس نہیں آپ نے ہونا, اور آپ جو ہے اپنی ایگو میں آ کے کہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہیں, ان کی تو روایات پتہ نہیں کیا ہیں, تو پھر دس از ویئر پرابلم اسٹارٹ. میں کچھ پرابلمس آپ دونوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن پہ میں نے کافی غور کیا ہے کہ آج کل یوتھ سلیکٹ کیسے کرتی ہے لائف پارٹنرس. تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آج کا دور فتنے کا دور ان ٹرمز آف انفارمیشن بھی ہے, ہائپر انفارمیشن کا دور ہے. سو مینی ازمز اینڈ اسکزمز, اتنے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, اتنے ٹرینرز اس پہ بات کر رہے ہیں, تو کہیں سے کنزرویٹو ویو مل رہا ہے عورتوں کو اور مردوں دونوں کو, کہیں سے بہت لبرل ویو مل رہا ہے, کہیں پہ ایک پوری ہائپر انڈیپینڈنٹ فیملی دکھائی جا رہی ہے, کہیں پہ جو ہے نا بہت وہ کنزرویٹو فیملی دکھائی جا رہی. تو ایک تو یہ کنفیوژن یوتھ کے مائنڈ میں بہت ہے کہ ایکچولی بات ہے کیا. انفیکٹ یہ ہماری ایک کانفرنس میں کنفیوژن کریٹ ہو گئی, اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ آڈینس پرسیو. ہمارے ایک اسپیکر نے اسٹیج پہ آگے کہا کہ فالو یور ڈریمس, ٹھیک ہے نا, اور بہت موٹیویٹ کیا آڈینس کو اس میں. اب آئی نو وہ کس ایسپیکٹ سے بتا رہی تھی. پھر میری باری آئی تو میں نے فل ٹریڈیشنل ویو دیا کہ جینڈر رولس کیا ہیں. تو وہ ایک آڈینس میں سسٹر تھیں, وہ میری وائف کو فیڈ بیک دے گئی کہ آپ لوگ خود کنفیوز ہیں. ایک بندہ کہتا ہے فالو یور ڈریمز, دوسرا بندہ آگے کہتا ہے گھر تمہاری ذمہ داری ہے. آپ سمجھ رہے, یہ جو کوگنیشنز ہیں نا, ہماری انسان کا برین بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور جو باعث ہوتا ہے نا, کنفرمیشن باعث ایک چیز ہے, اور پھر ایک سلیکشن باعث ہے. جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا وہی لے رہا ہوتا ہے ٹاک سے. تو اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے, اور یوتھ کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے حکمت دے اور میرا سینہ کھول. میں تو لٹرلی یوتھ کو کہتا ہوں یہ دعا پڑھا کرو کچھ بھی دیکھنے سے پہلے, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ میرا سینہ کھول دے, شرح صدر کر دے, تاکہ مجھے پوری انفارمیشن ملے, ایک ویو نہ مل رہا ہو. پھر دیکھیں کچھ چیلنجز آپ کے سامنے میں اگر رکھوں. ایک تو یہ جو بالی ووڈ نے پوری جنریشن کے مائنڈ میں ڈالا نا کہ جب تک کوئی پسند نہیں ہے میں نے شادی نہیں کرنی, یعنی جب تک مجھے پیار نہیں ہو جائے گا میں نے شادی نہیں کرنی. اس نے بہت زیادہ روئن کیا ہے ہماری جنریشن کو. اس طرح تو دیکھیں نا کہ 90% لوگ کوارے ہوں گے. لٹرلی واٹ از لو آفٹر آل, یہ بھی ہمیں یوتھ کو سکھانا ہے. تو یہ کہ پسند جب تک کوئی نہیں آ جاتا میں نے شادی نہیں کرنی, ایک تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. دوسرا چیلنج یہ کہ شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے یا شادی کے بعد محبت ہوتی ہے؟ بالکل ایسی, بالکل ایسی ہے. دوسرا آپ دیکھیں سارا آپ کہ آج کل ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں, اور انسٹاگرام پہ اسپیشلی میمز اور یہ فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں وہ جوکس ایسے ہوتے ہیں نا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے حوالے سے, لیکن آئی بلیو کہ کچھ ایسے جوکس ہوتے ہیں جو میرج کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں, ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اور بہت غلط ایکسپیکٹیشنز میرج کے بارے میں جو ہے نا وہ بلڈ ہوتی ہیں. پھر تیسرا ایک چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہم رشتے بہت تلاش کر رہے ہیں, یعنی نا
یوتھ ظاہر ہے اس ایج میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اسلامک اسٹیٹس سیٹ کر رہا ہے تو اس کو بس یہ ٹھیک ہے, رشتہ بھیج دو, یا یہ جو ہے نا نقاب کرتی ہیں یا بہت زیادہ اسلامک پوسٹ ان کی آتی ہیں تو بس ٹھیک ہے, ڈن ہے, یہاں پہ بات جو ہے وہ ڈن ہوگی, اوکے ہوگی. تو وہی جو آپ دونوں نے بات کی نا کہ بہت سے کرائٹیریاز ہیں اور دیکھنے والے, اور جو لاسٹ چیلنج ہے وہ ہے کہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ کے لاٹس آف ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں. انفیکٹ جیسے آپ نے کہا نا کہ تقویٰ عمر بن الخطاب والا اور ہارڈ ابو بکر صدیق والا, یہ والی ایکسپیکٹیشن, اور پھر وہ نہ ملے تو ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ یہ اسپیشلی سارا آپا میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور ہائی لائٹ اس پوڈ کاسٹ میں کریں, لڑکیاں ڈری ہوئی ہیں, بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں شادی کرنے سے. یعنی فیئرز, اتنے فیئرز لے کر آ رہی ہیں میرج میں, اتنا سائیکولوجیکل بیگیج لے کر آ رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے اسٹوریز سنی ہوئی ہیں اپنی کزن کی میرج کی, پھر وہ ان کی فیملی کی ہی لیڈیز نے بہت ڈرایا ہوا کہ مرد تو ایسا ہوتا ہے, سسرال والے ایسے ہوتے ہیں. تو بچیاں ڈری ہوئی ہیں لٹرلی, بس بیٹا برداشت کرنا, بس گزارا کر لینا. اور اسٹارٹ فرام دی لاسٹ کوسچن, جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو فیئرز ہیں وہ اس میں سے نا کافی ریئل فیئرز بھی ہیں, اور مینٹل النس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول اسپیشلی آفٹر کووڈ. مجھے لگتا ہے کہ کام اور زیادہ خراب ہو گیا ہے, اور اس کے اندر نارسسسٹ پرسنالٹیز آپ کو بہت سے رولز میں نظر آ رہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا ہسبینڈ اینڈ وائف, ان لاز آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. میں علی بھائی کو ابھی ریکارڈنگ سے پہلے یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک میرا پرسیپشن تھا کہ آج کل کا جو ڈلیما ہے, یا جو وہ یہ نہیں ہے کہ بچی کو, لڑکی کو گول روٹی نہیں بنانی آتی, یا ساس کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ صحیح ہے یا نہیں ہے. آج کل اور بڑے چیلنجز ہیں, لائک باہر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایولس نظر آتے ہیں, اینڈ بیکاز آف دیٹ ایکسٹرا میرٹل افیئر اینڈ آل آف دیٹ. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی چینجڈ مائی ویو, اینڈ آئی اسٹل فیل کہ ہم نے, وہ تو چل ہی رہا تھا جو مسئلہ تھا گول روٹی اور ساس کے ساتھ, اور یہ ایڈڈ ہے. تو یہ نہیں کہ ہم نے اس کو اوور کم کر کے اب اس چیلنج کے اوپر چلے گئے ہیں. لیول 2 کی گیم نہیں ہے, اٹس لیول 1 پلس لیول 2. اور کتنی بچیاں اور لڑکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں اینڈ دیئر ہومس آر بریکنگ بیکاز آف دی ان لاز. تو اب اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ کتنے آپ جہاد کتنے فرنٹ کھولیں گے. دین پہ چلنا ان اینڈ آف اٹ سیلف از بیکمنگ چیلنجنگ فار ایوری بڈی, اور ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے اور زیادہ چیلنجنگ ہوگا جتنا فتنہ پھیل رہا ہے. مطلب ویئر ڈو یو گو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو میوزک؟ آپ ریسٹورینٹ جاتے ہیں, آپ ہوٹل جاتے ہیں, آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں پہ میوزک لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تو فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے دیٹ یہ جو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, جو بچیاں ڈر رہی ہیں, ان کو ایک طرف تو وہ انڈیپینڈنٹ عورت نظر آ رہی ہے, شی از انٹیلیجنٹ, شی از گاٹ دی ایجوکیشن, and she can be financially independent as well, and she's having a great time. She's not relying on anybody for any kind of support. اچھا, دوسرے اینڈ پہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو گھر میں بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے ایجوکیشن حاصل کی, اس کے بعد she is just like literally at home, not able to do anything, a lot of restrictions and all of that. ساس کہتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. شوہر جو ہے وہ اپنی والدین کی باقی باتوں میں سنے نہ سنے, لیکن جب کلچرل ویلیوز آ جاتی ہیں تو ہی بیکمز ویری ٹیمڈ. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے, تو وائی شوڈ آئی ایون گیٹ میرڈ, واٹ ایم آئی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. تو ہم جب ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں تو ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے, واٹ از دیئر فار می ان اٹ, رادر دین واٹ ایم آئی سپوز ٹو کنٹریبیوٹ. آپ سوسائٹی کو دے دیں گے سب کچھ, یو نو یور مورل رسپانسبلٹی کہ مجھے سوسائٹی کو کیا دینا ہے, غریبوں کو مدد کرنا ہے, آرفنیجز ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن فیملی میں وہ جو 3-4 لوگ ہیں, چلے 3-4 کو بھی چھوڑیں, وہ جو شوہر ہے اس کو دینے کے لیے جو ہے آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. وہاں تو مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے مل کے آ رہا ہے. صحیح بات. So we apparently look very selfless, but we are very self-centered. And this goes for man as well. یہ خالی لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ہر چیز کے اندر جب ریلیشن شپس کے اوپر آتے ہیں, they're focusing more on what am I going to get out of it. Exactly. بالکل صحیح. یعنی نصیحت ٹو دا, جیسے آپ نے کہا کہ ساس اور بہو کے مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں, اور ریسنٹلی انفیکٹ میرے پاس بہت زیادہ پرابلمس ہیں جس میں جو ساس ہے وہ اپنے بیٹے کو لیٹ گو نہیں کر پا رہی. وہ ابھی تک نا اپنے پروں کے اندر رکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے, یا میرا بیٹا گھر آ کے مجھ سے کیوں نہیں ملا اور اس سے کیوں اس نے مل گیا. اور جب وہ فیل کرتی ہے کہ میرا بیٹا دور ہو رہا ہے,
फ़ौरन से इंसिक्योर हो जाना और फ़ौरन से बहू के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर देना और अपने बेटे को अपने पास कर देना, और वो जो एक जैसे इवन परिंदे भी ना बच्चों को धक्का देते हैं जब अब ओढ़ बेटा, अब तेरा टाइम आ गया ओढ़ने का, तो वो जो चीज़ है ना वो है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज़ में भी इन्वॉल्व, माइक्रो मैनेजमेंट। तो उसमें क्या आप उनको एडवाइस करते हैं? देखिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ मैं क्या एडवाइस करती हूँ, अपने बेटों की शादियाँ ना करें फिर। यू वांट योर सन, कीप हिम एज योर सन। सही। लेकिन एक तीसरी शख्स को इसमें ला के उसकी ज़िंदगी ना ख़राब करें। Either you let go or you kind of, अच्छा हम जो मेंटल मेच्योरिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे ना बेटे भी बहुत टिमिड हो जाते हैं, वो वैसे माँ की बात माने ना माने, लेकिन इसके अंदर जब वो इट्स वाइफ अगेंस्ट द मदर, ही फील्स मॉरली ऑब्लाइज्ड कि माँ का दर्जा सब कुछ वैसे हर चीज़ में अपनी चलानी होती है, लेकिन इसमें जो है ये मैं बहुत पता नहीं क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा, मे बी इट्स गिल्ट ऑफ नॉट काइंड ऑफ बॉन्डिंग विद हर, अदरवाइज शायद वो चीज़ होती है, तो कहते चलो इसमें तो मैं खुश कर ही दूँ माँ को, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। और हम वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कवाम है उसकी इतनी लिमिटेड हमने डेफिनेशन कर दी है कि इफ़ आई एम कवाम, आई हैव गॉट अथॉरिटी। सही। Yes, you do have authority. Nobody is taking that away from you. But along with that, there comes a lot of other things. बिल्कुल सही। Emotionally, वो जो लड़की है जो आपकी ज़िंदगी में आई है, she is emotionally also dependent on you. Right. But if your mother is also emotionally dependent on you, then you decide beforehand. सर अब आइडियली तो सेपरेट एक अकोमोडेशन होनी चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी, सीरत से यही साबित है ऑब्वियसली, बट वो अकोमोडेशन से मुराद एक सिस्टम है। अब आज के महंगाई के दौर में कोई हर बंदा अलग घर तो नहीं दे सकता, लेकिन उसे इतनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि निज़ाम एक अलग ज़रूर दे। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस भी है और जो हमारे लोग हैं वो फ़िलहाल कंबाइंड फैमिली सिस्टम का हिस्सा, इन द सेंस कि सास ससुर के साथ ही रह रहे हैं जी। तो रियलिस्टिकली जब आप सास ससुर के साथ हैं तो तब हस्बैंड को क्या एडवाइस आपकी तरफ से होगी कि क्या करे वो? अब घर लेना तो बहुत मुश्किल है जी। और फॉल्स होप्स भी नहीं दिलाए जा सकते ज़ाहिर है वाइफ को कि नहीं हम कर लेंगे। तो बीइंग इन दैट सिस्टम क्या जो है वो टेक केयर होना चाहिए? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि कितना भी समझदार मर्द हो और कितना उसमें उसकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस हो, वो आके फंस जाता है बेचारा। बिल्कुल है। ही इज सैंडविच्ड लाइक एनीथिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई ब्लेम द मदर मोर देन द वाइफ। वो तो अपना घर छोड़ के आई है, शी इज गॉड, शी इज हर लाइफ हैज जस्ट बिगन। सही। आप अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं, आपके अपने शौहर थे, यू हैड अ गुड टाइम और बैड। कभी कभी ये होता है कि आपको क्योंकि नहीं मिला होता तो वो चीज़ यहाँ पे निकल रही होती है, और यू स्टार्ट फिक्सेटिंग ऑन योर सन सो मच, और उस वक्त इनसिक्योरिटी सारी आने लगती हैं। तो मुझे मर्द को क्या करना चाहिए, उसको दुआ करनी चाहिए ऑनेस्टली, बिकॉज देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू विद योर मदर एंड योर वाइफ। और ये चीज़ जो है आपको कंप्लीटली बॉग डाउन कर देती है, क्योंकि आप कितना भी अपनी तरफ से बैलेंस स्ट्राइक करेंगे, या ये नाराज़ या वो नाराज़, माँ जो है शी नीड्स टू मैच्योर, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अब अगर शादी मैं कर रही हूँ तो जैसे आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि चिड़िया को जो है ना अब अपना घोंसला बनाना है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो बस फाइनेंशियली ही डिपेंडेंट रहे, इमोशनली उनको कंट्रोल ना करें, माइक्रो मैनेज नहीं करें। आपको अपने बच्चे की जो भी तरबियत करनी है वो शादी से पहले करनी, बच्ची के लिए भी मैं यही कहूँगी। बेटी को जो समझाना है, जिस तरह से उसका रोल होगा एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, ये सब चीज़ें पहले आप सिखा दें। तो आप एक कोर्स पढ़ाते हैं, उसका इम्तिहान होता है, अब वो पास हुए फेल, यू हैव डन योर जॉब। और कोई भी माँ ये नहीं कह सकती कि मैंने जो समझाया उसको अच्छी तरह से इनग्रेन हो गया, वो तो वक्त आता ही नहीं है। बिल्कुल सही। बट दैट डज नॉट मीन कि आप शादी के बाद भी उंगली पकड़ के बेटे के हो या बेटी को चलाएं कि अब ये करो और अब ये नहीं करो। यू आर काइंड ऑफ लाइक मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मर्द को कवाम उसकी बीवी नहीं बनाती, उसकी माँ बनाती है। शी इज़ द वन हु स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द मैन, और जब वो रिस्पेक्ट देती है उसका अल्टीमेट क्या है आउटकम, या उसको कैसे रिफ्लेक्ट होगा दैट शी इज़ रिस्पेक्टिंग हर सन। लेट हिम मेक द डिसीजंस, ही इज़ गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। हमने भी तो गलतियाँ की, बिल्कुल ठीक। और वो गलतियों से जो सीखेंगे ना, एटलीस्ट नोबडी विल बी टर्निंग अराउंड सेइंग कि ये आपने कहा था। ना बहू की रिजेंटमेंट आएगी और ना बेटे की आएगी कि आपके कहने के ऊपर मैं ये कर रहा था। लेट हिम लर्न। आपसे पूछने का एक मकसद ये था कि जब फॉर एग्जांपल कोई मर्द ही बातें कर रहा होता है तो वो होता है कि यार शायद ये
یہ انریزنیبل ہو رہے ہیں اور سارا. لیکن یو آر اے مدر, آپ مدر ان لا بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ماشاء اللہ بچے بھی بڑے ہیں, تو دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ بیسکلی. اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان فیکٹ ساس اکثر یہ بھی کرتی ہیں کہ بیٹا تم کیا چل رہا ہے لائف میں, کچھ شیئر بھی تو کرو, یعنی انٹریگ کرنا کہ بیٹا مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح, یا پتہ کروانا جان بوجھ کے کہ کوئی مسئلے ہیں تو مجھے پلیز لیٹ می نو. اس میں ساتھ ساتھ میں بیٹے کو بھی کہوں گا کہ کوشش کرو کہ نا یہ معاملات ٹریگر نہ ہونے دو. یعنی بیٹا گھر جب بھی آتا ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے پوجا تم کہاں ہو, ٹھیک ہے, پوجا سے ورڈ پہلے کہ ماں کا نام ہے پوجا یا بیوی کا نام ہے, بیوی کا لگ رہا ہے, ماں کا نام شبنم ہوگا نا کیونکہ وہ تھوڑا پرانا نام ہے. تو اب آ کے میں بیٹے سے کہوں گا کہ پہلے آ کے ماں سے ملو, جی ٹھیک ہے, گیو ہر ڈیو رسپیکٹ, ٹھیک ہے. ماں سے کہ بھی یعنی بیوی کے سامنے کہو مجھے کھانا کھلائے, نہ کہو ایسے, ٹھیک ہے, کیونکہ ماں شاید فیل کرے, ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے تھوڑا سا بے شک اپنے بیڈ روم میں اسے کھانا کھلا لو, ٹھیک ہے. ماں کے بھی گود میں جا کے لیٹ جایا کرو, ماں سے بھی کوئی لاڈ اٹھوایا کرو تاکہ ماں کو یہ انسیکیورٹی فیل ہی نہ ہو. تو یہ کچھ لڑکے کے کرنے کا کام ہے تاکہ ماں انسیکیور نہ ہو کہ میرا پوتا میرے پاس آتا بھی ہے, اس کی تاکہ نیچرل جو انسٹنگس ہیں وہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ عورتوں کو مردوں کے خلاف کھڑا کیا گیا فیمنزم اور نیو فیمنزم ویو نے. میں سمجھتا ہوں کہ مردوں نے یس جتنے کیسز آتے ہیں تو مرد زیادہ انریزنیبل ہیں, یہ ٹرو فیکٹ ہے, بٹ جتنا نقصان خواتین نے خواتین کو پہنچایا ہے اس معاملے میں, ساس نے بہو کو اور بہو نے ساس کو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مردوں نے نہیں پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں خواتین کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے, ایسے پہلے کہ مرد خواتین کو اور خواتین مرد کو سمجھیں. ایسے اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میں بیوی بھی ہوں, جی ہے نا, اور بہن بھی ہوں, بیٹی بھی ہوں, جی. تو اکراس دا بورڈ میں جب مردوں کی پرسنالٹی ٹریٹس دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا, اور میں اکثر میں اپنی اس میں بات بھی یہ کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں نا ہم شکایتیں ہیں مردوں سے قبر میں لے کے جائیں گے ساتھ. تو میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جس طرح سے گیج کرتی ہیں, ماں تھکی ہوئی ہے یا ماں کو اٹینشن چاہیے, یا یو نو دے جسٹ نیڈ ٹو سٹ اینڈ ٹاک, مردوں میں نہیں ہوتی, وہ somehow نہیں ہوتی. سو why do we try to convert our men into women? You know, ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ ہم جیسے ہو جائیں, feminine ہو جائیں. So take them as Allah subhanahu wa ta'ala has made them and enjoy the differences that we have, you know. کیوں ضروری ہے کہ وہ بالکل ہم جیسے, اور کیونکہ عورتیں ہوتی ہیں ایکسپریسو بھی ہوتی ہیں, ان میں ایموشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں, مردوں میں نہیں ہوتے. میں اپنے بیٹی میں ہی فرق دیکھتی ہوں. میرے بیٹے he also expresses but he's got his own way of expressing. It's usually not in words. بیٹیاں جو اس کو ایکسپریس کرتی ہیں and they know how to do it, and so this is how they are. اصل میں ایک دوسرے کو جاننا اور پہچاننا وہ بڑا ضروری ہے کہ مردوں کی سائیکالوجی کیا ہے, men are from Mars and women are from Venus, ٹھیک ہے, اور یہ بھی جاننا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں یا جس طرح سے میری لینگویج آف لو ہے اس کی بھی وہ ہو, وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اور اس کی ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پڑھ کے ہمارا انفارچونیٹلی شادی کی جو تیاری ہے نا وہ صرف جہیز اکٹھا کرنا ہے, اور کچھ سن لیا تو بڑا کوئنسیڈنٹل ہے. ہمارا تو پیشے میں دیکھتا ہوں ہمارا میرج کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سمجھنے کا جو کتاب ہے, جو علم ہے نا, وہ ریلز ہے برو انسٹاگرام پہ. پیپل آر لرننگ ہاؤ ٹو ورک یا ہاؤ ٹو گیٹ دی میرڈ لائف یو نو ان ٹو پلیس از تھرو ریلز اینڈ یوٹیوب انفلوئنسرز کی جو لائف ہے وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل عجیب کانسیپٹ. یہ جو آپ پریپریشن کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں بیٹی کو پھر بھی بیٹھ کے کچھ ماں سمجھا دیتی ہے, بیٹے کو کون سمجھائے, and who's going to do that? وہ کہتے ہیں اسے بیوی ٹھیک کر وہ شادی کے بعد ذمہ دار ہو جائے. میں کہتی ہوں کہ ساس کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ now she is going to come and fix him, جو میں نہیں کر پائی اب یہ کرے گی, حالانکہ وہ ایکسپیرینس میں ایج میں بہت ہی چھوٹی ہے. اچھا کچھ لڑکے بگڑے ہوئے ہو نا, ان شادی کر دو جی, یہ سیٹ ہو جائے گا, حالانکہ دیٹس ناٹ the right time to get married. کوئی بندہ اگر ڈرگ میں ایڈکٹ ہے, کوئی پرابلم میں ہے, شادی کر دیجیے بندہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ اس کو ریہیب لے جائیں یا اس سے پہلے اس کی تربیت کریں, وہ سیٹ ہو, تاکہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. جو کوالٹیز میں ہم بات کر رہے تھے نا, تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کوالٹیز ہیں. تو دیکھیں جتنا میں نے پڑھا ہے اسلامک لٹریچر, ریلیجن تو ہے ہی فرسٹ اینڈ فارموسٹ, لیکن اس میں بھی بات ہونی چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس پرسن. جیسے ہے نا کہ ایک چوز دا ون ہو از ریلیجس, مرد کے بارے میں بھی عورت کے بارے میں بھی.
لیکن انٹرسٹنگلی میں پڑھ رہا تھا کہ اور سارا پہ یہ ورڈ نا بڑا دکھتا ہے ہماری مطلب فیمیلس کو, سوری ٹو سے دس, اوبیڈینس کا ذکر آتا ہے احادیث میں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کیوں دکھتا ہے, کیونکہ اس کی نیگیٹو کونوٹیشن اب بہت زیادہ ہے. اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ چودراہٹ شو کرنا کہ بس میں جی قوام ہوں, چودھری ہوں, اور بس تمہارا کام بلائنڈلی مجھے اب جو ہے نا وہ obey کرنا, تو اس لیے شاید. ادروائز حدیث میں جو کوالٹیز آئی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اوبیڈینس کی کوالٹی آئی ہے, اور وہ ایک اسٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے. اور دوسری کوالٹی آئی ہے کہ سکون دینا, یعنی وین یو لک ایٹ ہر تو شی میکس یو ہیپی, یا سکون والی جو ہے نا تمہیں فیلنگ دے. اور انٹرسٹنگلی مرد کی جب بات ہوئی ہے تو اس میں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے, میں نے یہاں نوٹ بھی کیا ہوا. ایک ہے ایٹیٹیوڈ, ایٹیٹیوڈ کا ورڈ ہے کہ اس کا رویہ, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد میں کچھ ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر وہ خصلتیں وہ کنٹرول نہ کر سکے تو جیسے غصہ ہے, ایگریشن ہے, ٹھیک ہے نا, سائنٹیفکلی اسپیکنگ مرد میں زیادہ ہے. تو وہ شاید اس لیے ایٹیٹیوڈ کا خاص ذکر ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ دیکھو, اپنی بہنوں, اس کی بہنوں کے ساتھ دیکھو کیا ہے, ان کے دوستوں سے پوچھو اس کا ایٹیٹیوڈ اور اخلاق کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی فائنینشیل اسٹیٹس کا بھی آیا. ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس ہیں غالباً, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دو صحابہ کا مجھے رشتہ آیا. اللہ کے نبی نے اسٹریٹ کہا ایز فار ہم ہی از پور, ایز فار ہم, تو اس کی اسٹک کبھی اس کا وہ جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی, یعنی ہی بیٹس وومن. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری, میرے خیال وہ کسی صحابی کا نام لیا, کہ ان سے شادی کرو. تو یہاں سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ یس فائنینشیل اسٹیٹس مرد کا میٹر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ بہت بڑا جو ہے نا زمیندار ہو یا بہت بڑی کمپنی کا CEO, لیکن اٹ ڈز میٹر, اس حدیث سے ثابت ہے. اور دوسرا اس کی نیچر, اس کا ایٹیٹیوڈ کہ بہت ہی سخت مزاج, جیسے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں وہ شخص جو ہے وہ سخت ہے اور وہ عورتوں کو مارتا بھی ہے, تو اس کی طرف تم مت جاؤ. تو یہ مجھے تو یہ سمجھ آئی, بہت آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی میں بات سن رہی تھی, میں کہتی ہوں او مائی گاڈ بوتھ دا تھنگز آر سو امپورٹنٹ. میری ایک میرے رشتہ دار ہیں, ان کی رشتہ کہیں پہ گیا تو جس گھر میں گیا بچی کا, تو اس کی ماں کا میرے پاس فون آیا, تو وہ سم ہاؤ کوئی کنیکشن نکل آیا, تو شی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے فیڈ بیک اباؤٹ دا بوائے. تو شی جسٹ آسکڈ می ون کویسچن, شی سیڈ غصہ تو نہیں ہے اس کا, ماں تھی تو کہنے لگی وہ لڑکے کا غصہ تو نہیں ہے. اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ, کتنی ماں کی آپ دیکھیں نا کہ کنسرن ہے کہ غصہ نہ ہو. بالکل صحیح. اور جو فائنانسز کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فائنینشیلی اسٹیبل نہیں ہے اور اسی لیے اسی گھر میں اس کے نا کمپلیکیشنز بہت ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب تک 2 گاڑیاں اور 1000 گز کا بنگلہ نہ ہو, یو کانٹ موو آؤٹ. تو کہیں تو آپ کو ہٹ لینی پڑے گی نا. تو دس شوڈ بی آئی تھنک سم تھنگ دیٹ شوڈ کلیئرلی بی ڈسکس بفور گیٹنگ میرڈ, کہ آپ کے کیا فائنانسز ہیں اور اس کے اندر آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. آئی ریمبر when I got married تو ہم تو بالکل ہی بیسکس پہ رہ رہے تھے, بٹ وی ور انڈیپینڈنٹ الحمد للہ, اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آئی تھنک, کیونکہ دیٹ انڈیپینڈنس اینڈ پرائیویسی دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس انیشلی. جب آپ ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اس وقت یہ پریشر نہ ہو کہ اچھا ان کے ہاں کیا ہوتا ہے, اور یو نو آل آف دیٹ. تو میرے خیال سے کپلس کو نا وہ دے دینی چاہیے اسپیس, اور وہ جو شروع میں جو وہ اسٹرگل کرتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے ان دا لانگر رن یو نو یو ہیو نائس گڈ میموریز, اولڈ میموریز, کہ اچھا ہم تو اس طرح سے رف آؤٹ کرتے تھے اینڈ آل آف دیٹ. سو دیٹ شوڈ بی آئی تھنک پارٹ آف اٹ. فائنانسز ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ جب تک وہ, اور جیسے آپ نے بات کی تھی کہ وہ لڑکی کو لا کے وہ فیل نہ کرے کہ اس کو انپریزن کر دیا ہے, شی از بیہائنڈ دا بارز, اتنا کلاسٹروفوبک انوائرمنٹ نہ ہو. تو وہاں پہ اگین آپ شادی جس سے کر رہے ہیں اس کے جس ماحول سے آ رہی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہ ہو ان ٹرمز آف فائنانسز. اگر وہ ساری دنیا گھومی ہوئی ہے اور آپ مری بھی نہیں لے جا پا رہے ہیں, یو نیڈ ٹو تھنک ٹوائس کہ وہ کس بات پہ خوش ہوگی, ایکسائٹیڈ ہوگی, اور آپ ایونچولی لون لے کے ادھار لے کے آپ لے بھی گئے اس کو دبئی تک, تو وہ کہے گی وہ واٹس دا بگ ڈیل. ساری عمر کوک کے اگر اس نے کھانے کھائے ہیں وچ از اوکے, تو یو کانٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو کوک, ٹو بی آنیسٹ. مطلب جس گھر سے آپ لے کر آ رہے ہو آئیڈیلی شی کین کوک, لیکن یو شوڈ سی کہ کس گھرانے سے جو ہے, کس گھرانے سے آ رہی ہے. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار بات سنو, میک شیور یور فادر ان لا از مور اسٹرکٹ دین یو. ٹھیک ہے, میک شیور ہر یو نو فائنینشیل اسٹیٹس از
ناٹ بیٹر دین یو. جی اگر تم لائف کو بہت اچھا, یعنی میں آئیڈیل اس میں بتا رہا ہوں. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں یہ ہے کہ بے شک جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ چھوٹا سا ہو کہ انڈیپینڈنٹ ہو. جی ایون یہ چھوٹا سا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گھر ہی ہے وہ پورشن ہی ہے صحیح, لیکن اس میں اگر کچن بھی شیئرڈ ہے نا وہ بڑا پرابلم ہے. میں نے کچن کی شیئرنگ ایک بہت کچن از دا موسٹ سینسٹیو ایریا ان دا ہاؤس. تو اکثر ہی کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو الگ الگ رہ رہے ہیں, بس کچن ایک ہے, وہی تو گڑبڑ کرتی ہے جگہ, وہی تو عورت کا ڈومین ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک پھڈا بہت بڑا ہو گیا, اس میں یہ تھا کہ برتن دھو کے یہاں کیوں رکھے اور یہاں کیوں نہیں رکھے. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں اپنا پورشن ہے, سب کچھ یہ سارا. کچن اتنی کچن تو آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا اصل میں نے کہا آئیڈینٹیفائی میں نے کر لیا ہے. یہ پھڈے تو میڈ اور وائف میں بھی ہو جاتے ہیں, تو ساس اور وائف میں ایبسلیوٹلی بالکل. اور ساس آنر ہے اور گھر کی ایک ہی مالکن ہو سکتی ہے, دو مالکن نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک ہی کمرہ دیں بے شک ان کو, یا ایک کمرہ ایک لاؤنج دیں, بٹ ان کو پتا ہو کہ یہ میری جورسڈکشن ہے, یہاں پہ میں جہاں مرضی ڈیکوریشن پیس یا والز رکھنا چاہوں میں رکھ سکتی ہوں. کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے نا کاکٹیل چل رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کسی کیا وہ چیز ہے. what to you is being religious? ریلیجیس, choose the one who is religious. میرا تو ریلیجیوسٹی کانسیپٹ جو ہے نا بہت بدلا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. ہم لوگ ریلیجن سمجھتے ہیں کہ وہ حجاب اینڈ ابایا اینڈ قرآن کی تلاوت کرنا, تجوید کا پراپرلی پڑھنا, یہ ریلیجن نہیں ہے برو. اور مرد کی داڑھی اور ہاتھ یہاں, اور یہ ریلیجن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. بے شک ایک بندہ فرائض پہ بے شک عمل کر رہا ہو, صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہو, بٹ اس کا میں ریلیجن کو نا کیریکٹر سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. اور اس کی تنہائیاں کیسی ہیں, اس کا وہ اپنے ایموشنز کو کس طرح چینل کرتا ہے. خدا خوفی بھی کہہ سکتے ہیں, خدا خوفی بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ رسول سے محبت, خدا خوفی, ہاؤ سیریس دیٹ پرسن از فار ریلیجن. تو ریلیجیوسٹی کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ وہ معافی مانگ بھی رہا ہو اور معاف کر بھی رہا ہو. ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جس کو زیادہ سمجھ میں, یہ جو زیادہ دیندار ہو گیا نا, اس کی دو رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر میں اپنے کو دیندار کہہ رہا ہوں, صحیح, معاف کرنے کی ذمہ داری اور معافی مانگنے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ان شارٹ ظرف ہونا چاہیے, حلم ہونا چاہیے, کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے, سارا کمپلیننگ اور بلیمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے آپ صحیح بھی ہیں نا, اس حدیث پہ عمل کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم صحیح ہونے کے باوجود اگر بحث چھوڑتے ہو, لڑائی ختم کرتے ہو نا, میں تمہیں جنت میں کارنر کی رسپانسبلٹی دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں گھر ملے گا, وہاں پہ ایک محل ملے گا. سو آئی تھنک کہ اپنے کام سے کام رکھنا, ڈفرینٹ چیزوں میں نہ پڑا, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا. تو یہ اگر ہم دینی طرح سے دیکھیں, ادروائز بہت سارے اور چیزیں ہیں جو کہ کمپلیمنٹ کرنا